کوئی گھر وہ کہتے ہیں نا جی ڈین بھی کوئی گھر چھڑ جاتی ہے, کوئی کسی گھر کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک گزٹڈ آفیسر 18 گریڈ کا آفیسر اور گجرات میں ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہو, تو وہ ایس ایچ او صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایس آئی صاحب کو کہہ رہے ہیں, پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ یار میں گزٹڈ آفیسر ہوں, میرا نہیں بنتا کہ آپ مجھے اریسٹ کر کے لے کے جائیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں قانون کی, آئین کی پاس دھجیاں اڑانے والی بات ہے. ان کو کوئی خوف نہیں, یہ چادر چار دیواری کو پامال کرنے میں شیر ہیں اور یہ خود یہ دہشت گرد ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے کہ ایک بندہ ایک آفیسر ہے جس کی نہ کوئی سیاست میں کوئی ایکٹیویٹیز ہے, نہ کبھی وہ کسی جلسے میں گئے ہیں, نہ کوئی ایسی بات, نہ کسی میٹنگ میں, تو ان کو ایسے اٹھا کے لے جانا, تو میں یہ سمجھتا ہوں جو نفرت نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی نفرت کی طرف گامزن ہو جائے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ, میں فرحان مرزا. ناظرین, جیسا کہ پنجاب بھر میں جو ہے وہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی کی گرفتاریوں کے لیے جی ٹی روڈ پر ناکے بھی لگائے جا رہے ہیں اور اس سلسلہ میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. عظمت حسین سید مرحوم جو سابق ضلعی چیئرمین بھی تھے, ان کے بیٹے سی او سالک عظمت جو منڈی بہاولدین سی او کے عہدے پر ہیں اور اس کے علاوہ گجرات میں بھی تعینات رہ چکے ہیں, جلال پور جٹا میں بھی رہ چکے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ چھاپا مار کر گرفتار کر لیا گیا ہے. عاطف حسین عظمت جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں. یہ عظمت حسین سید کے بیٹے ہیں اور جو سالک عظمت جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بھائی ہیں. شاہ صاحب, یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے گرفتاری کا؟ پی ٹی آئی کی آپ کو بدلہ لیا جا رہا ہے کارکنوں کے حوالے سے, اور دوسرا ایک اور چیز ہے اس میں, آپ کو تو بیٹا بھی کہا گیا ہے زورلائی شہید کا, چوتھا بیٹا بھی کہا جاتا رہا ہے آپ کے والد محترم کو, تو یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی جی فرحان صاحب, آپ تشریف لے کے آئے. دیکھیں جی, جیسے پولیس آئی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہیں. پی ٹی آئی میں جانا, کاف میں رہنا, نون میں جانا, کہاں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ میرے بھائی ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر حاضر ڈیوٹی ہیں گجرات میں, لالا موسیٰ اکیڈمی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور 18 گریڈ کے گزٹڈ آفیسر ہیں. تو جب انہوں نے ہمارے گھر پہ ریڈ کیا, چادر چار دیواری کی, پامالی کی, ہمارے خان سامے کو پکڑا, کچن کے اندر تک آئے, کھڑکیاں دروازے توڑے انہوں نے اور بڑی ہراسمنٹ کی, انہوں نے بڑا خوف و خراش پلایا. تو پھر میرے بھائی نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں, عاطف گھر نہیں ہے, وہ لاہور ہے, تو وہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو پیش کر دیں گے, کوئی بات نہیں, اب چلے جائیں. تو پتہ نہیں ان کو کون پیچھے سے موٹیویٹ کر رہا تھا, کون وہ ایسے ہینڈل لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا جی کہ ان کی چادر چار دیواری کو پامال کرنا ہی کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایس ایچ او صاحب حاضر ڈیوٹی ہوں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں, یہاں پہ میں 18 گریڈ کا گزٹڈ آفیسر ہوں, میرا نہیں بنتا کہ آپ مجھے گرفتاری کریں گے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی حرمی اسی طرح ہی رکھی, ہر درمی اسی طرح ہی رکھی اور ان کو زبردستی اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی ذاتی معاملہ آپ دیکھنے میں آ رہا ہے یا یہ وہی روٹین کی جو ساری آپریشنل ہے؟ اور میرا خیال ہے ضلع گجرات میں یہ پہلی ایسی جو گزٹڈ جو ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کی 18ویں گریڈ کی جو ڈیوٹی آفیسر ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, اس سے جو شرفا شریف لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کے اوپر اب زبردست اپنا ارادہ پختہ کریں گے کہ ایک بندہ ایک آفیسر ہے جس کی نہ کوئی سیاست میں کوئی ایکٹیویٹیز ہے, نہ کبھی وہ کسی جلسے میں گئے ہیں, نہ کوئی ایسی بات, نہ کسی میٹنگ میں, تو ان کو ایسے اٹھا کے لے جانا, تو میں یہ سمجھتا ہوں جو نفرت نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی نفرت کی طرف گامزن ہو جائیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں گرفتاری سے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے, یہ اب پرویز لائی گروپ آپ کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, ظاہری بات ہے آپ سارے اب پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, تو اب تک کیا پرویز لائی صاحب کا اس حوالے سے گجرات کے جو کارکنان ہیں, آپ کا ایک بڑا گھرانہ بھی کہا جاتا ہے, تو بڑا پرانا آپ کا کاف لیگ سے تعلق رہا ہے, تو آپ کا پرویز لائی صاحب کے ساتھ تعلق, تو آپ کے ساتھ کوئی صلاح بھی ہوئی ہے, کوئی ڈسکس بھی ہوئی ہے, یا اس سلسلہ میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے جب شمولیت کی جا رہی تھی؟ جی, شمولیت جب ہوئی ہے ہمیں بالکل آگاہ کیا گیا ہے. چوئی صاحب نے ہمیں کنیا ہاؤس میں بلایا اور انہوں نے کہا جی ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ عمران خان کا ساتھ دینا یا نہ دینا, یہ جو ہمارے گھر میں ہوا نا جی, یہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا ہی بڑا کوئی مخالف ہے, کوئی ایسا ہینڈلر ہے جس کو پرسنل طور پہ ہماری تکلیف ہے, کیونکہ ہمارے گھر کی ریت رہ چکی ہے, ہمارے
शुजात साहब से भी बड़े आज भी अच्छे तल्लुकात हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। वजाद साहब हमारे बुज़ुर्गों की तरह हैं, परवेज़ साहब हमारे बुज़ुर्गों की तरह हैं। कोई घर, वो कहते हैं ना जी, डैन भी कोई घर छड़ जाती है, कोई किसी घर को छोड़ देना चाहिए। तो ये जो इन्होंने किया ना जी, इससे मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ, बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा इक़्तिदार में या इक़्तिदार के बाहर पीपल्स पार्टी की भी खिदमत की है, नून लीग वालों की भी खिदमत की है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इलाके में कोई ऐसा बंदा है जो हमारे लिए इस तरह की सोच रखता हो कि इनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया जाए। तो ये जो लोग हैं जो पीछे हैंडलर हैं, इंशाल्लाह इनको बिल्कुल हम इंसाफ के कटघरे में खड़ा करेंगे और अल्लाह के फजल करम से अपना इंसाफ हासिल करने की कानूनी चाराजोई इनके पीछे जाएंगे और इनको बिल्कुल कानूनी चाराजोई से इनसे इंसाफ लेंगे। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, इलेक्शन मुलतवी हो गया, एक अक्सरियत का ये भी कहना है कि ये को फंड्स इकट्ठे करने का मामला था, उन्होंने गुजरात में से देखा जाए या पंजाब लेवल से करोड़ों रुपए की जो रिकवरी इलेक्शन की मद में जो है वो उम्मीदवारान ने जो फीसिस जमा करवाई, सिर्फ पैसे इकट्ठा करने थे, वो उन्होंने कर लिए जो इस वक्त सेमी गवर्नमेंट है। तो इलेक्शन करवाना उनका कोई मकसद नहीं था। जी देखिए, पहले तारीख देना, फिर ऊपर से हाई कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट करना और ना मानना, मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल इनकी ये 420 है। इन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह लोगों के जमा करके फीसें लेके, ये बिल्कुल यही आपकी मैं बात को ऑन करता हूँ कि इन्होंने ये ज़्यादती की है। शाह साहब, जैसे कि इलेक्शन ना होने पर अदालतों का जो मामला है उसको ना मानने पर उनके आर्डर, वकला ने भी हड़ताल का जो है वो ऐलान कर दिया है, मुकम्मल ही बाइकाट का जो है वो सिलसिला करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये तमाम तर अदारे अगर जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन उससे पहले हो जाएंगे या क्या आप देखते हैं इलेक्शन को? देखें जी, ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट बैक स्टेप होती है तो मैं ये समझता हूँ आइन की, कानून की, दानश्वरों की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। तमाम जो कानूनी माहिरीन है, बैरिस्टर से लेके छोटे वकील तक, ज़िले लेवल की वकला बरादरी से मैं अपील करता हूँ कि जैसे हमारे कायद और जैसे जो अपना इमरान खान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह जब भी ये आवाज़ देंगे हम इनके साथ खड़े होंगे। और ये बहुत जुल्म है कि आइन की पासदारी ना करना, आइन को पामाल करना। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को इन्होंने नाहल कर दिया जाना है, कोई ना कोई केस ऐसा सामने आना है, इलेक्शन में ये कभी भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो क्या कहना चाहिए, ऐसा होगा? जी खौफ है खान, जाहिर तो लगता है जी ऐसा होगा। जैसे उसके घर के ऊपर उनके घर के ऊपर क्रेन लेकर उनका घर तोड़ दिया, उनकी बीवी अंदर थी, वाइफ उनकी अंदर थी, अकेली थी। जो हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकायदा वो पेशी में जाते हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, मारने की कोशिश की जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि उनको नाअहल ना किया जाए। जिस तरह वो जो से वो हथगंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नाअहली तो एक छोटी सी बात है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि गिरफ्तारी शाह साहब, सैयद सालक अजमत साहब आपके भाई की गिरफ्तारी हुई है, इस सिलसिला में को पार्टी की आदत से आपकी अभी तक बात हुई है और क्या इस लाएमल बनाया गया है, किसने गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दी है, अपने कायदीन को बता दी है। इंशाल्लाह इसके बाद अब लाएमल बनाएंगे तो देखेंगे कि वो क्या हुक्म करते हैं, किस तरह चलना है, चलेंगे उस तरफ। साहब, ये पुलिस वालों ने कंफर्म नहीं किया कि गिरफ्तारी तो करने आए हैं, तो इस डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार करना क्या राइट था उनका? मतलब कोई ऐसी एलिगेशन, कोई वारंट गिरफ्तारी? यही तो मैं कह रहा हूँ जी, इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ, यही मैं एहतजाज कर रहा हूँ और मेरा एहतजाज आप रिकॉर्ड करवाएं कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि गजटेड ऑफिसर, 18 ग्रेड का ऑफिसर और गुजरात में डिप्टी डायरेक्टर तैनात हो, तो वो SHO साहब को कह रहे हैं कि ASI साहब को कह रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि यार मैं गजटेड ऑफिसर हूँ, मेरा नहीं बनता कि आप मुझे अरेस्ट करके लेके जाएं। तो ये मैं ये समझता हूँ कानून की, आइन की पास धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। इनको कोई खौफ नहीं, ये चादर चार दीवारी को पामाल करने में शेर हैं और ये खुद ये दहशतगर्द हैं। तो इंशाल्लाह हम इनका पीछा करेंगे, कानूनी चाराजोई करेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ अपना लेंगे। कोई FIR वगैरह भी सामने आई? जी अभी तक तो कोई FIR सामने नहीं आई, जब आएगी तो आपको इंशाल्लाह आगाह कर देंगे। मेरा जी ये पैगाम है तमाम गुजरात के
غیور لوگوں کے لیے اور تمام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور تمام سیاسی ورکرز کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، کہ دیکھیں ہم گھر سے نکلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اللہ سے عزت مانگتے ہیں، تو ہم گھر جب باہر جاتے ہیں، باہر سے ہم کوئی گالی لے کے گھر آ جائیں تو ہم نے کیا عزت کمائی؟ تو ہم گھر سے نکلتے ہیں، اللہ سے عزت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے، تو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، سسٹروں کے لیے عزت لے کے آتے ہیں اور ان کے لیے رزق لے کے آتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایسا کام ہونا کہ ایسے چادر چار دیواری کو پامال کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ سوچ لینا چاہیے، اگر یہ سیاست ہے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنا اور ان بچوں کو ہراسمنٹ کرنا اور کھڑکی دروازے توڑ دینے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سیاست ہے تو اس سے گندی کوئی سیاست ہے ہی نہیں، تو ہم سب کو ایک ایک گھر اور بنا لینا چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ سید عاطف عظمت صاحب نے جو ہے وہ مکمل بتایا بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ گجرات کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو عہدے پر تعینات ہیں سید سالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ گھرانہ ضرور سیاسی ہے، مگر اس گھرانے نے ہمیشہ تمام پارٹیوں کی خدمت بھی کی ہے، علاقہ کے عوام کی خدمت کی ہے۔ گرفتاری کے اس لیے جب چھاپا مارا گیا تو سید سالک حسین نے مکمل بتایا بھی کہ اگر ہمارا سیاسی گھرانہ ہے لیکن سیاسی جو عہدیدار ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ گھر میں موجود نہیں، مگر انہیں کوئی کال ایس ایچ او کو جو متعلقہ پولیس آئی، ان کو کال کوئی ایسی وصول ہوتی رہی جس پر گرفتاری کرنا ان کی جو ہے مجبوری بن گئی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں نیوز لیٹ گجرات۔